أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب. والصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات محمد. حضرات ایک اعلان رہ گیا تھا، آپ ملاحظہ فرما لیں کہ اس امام باڑے کے گیٹ کی تعمیر عنقریب شروع ہونے والی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں. ایک صلوات محمد. حضرات مسلسل پہلی محرم سے جس سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا، الحمدللہ آج 8ویں مجلس ہو رہی ہے اور جتنی گفتگو ہوئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عنوان قرار دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی آیت مبارک. ایک سورہ توبہ اکیلا ایسا سورہ ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہے. بقیہ ہر سورہ کا آغاز اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا اور ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں اور ہر وہ کام جس کی کچھ وقت ہو، جس کی کچھ اہمیت ہو، اس کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کریں. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو حدیث کے آخری فقرے ہیں کہ فہوا ابتر، یعنی وہ کام ابتر ہوگا، نامکمل ہوگا اگر اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کریں.
میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ اور ہمارے مولا نے فرمایا وَأَنَا نُقْطَةُ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک دن عرض کیا تھا کہ بے کی کشش 11 نقطوں سے مکمل ہوتی ہے اور ایک نقطہ نیچے دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بے بنتا ہے تو مکمل 12 نقطے ہوتے ہیں۔ خداوند عالم سلامت رکھے، ہماری قوم ہماری ملت کی شان ہے جناب جعفر مرزا صاحب قبلہ جو نخاس میں قیام فرماتے ہیں، بہترین کاتب ہیں، اور اب اس وقت دستالیف میں ان کا کوئی جواب موجود نہیں۔ کل میرے گھر تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، اور چونکہ میری عادت ہے کہ کوئی بات کسی سے اگر معلوم ہوتی ہے تو میں حوالے سے عرض کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ انہیں کے میدان کی بات ہے، لہذا انہوں نے مجھے بتایا کہ بے کی کشش 11 نقطوں سے مکمل ہوتی ہے، اور ایک نقطہ اور لگا دیا جائے تو 12 نقطے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ الف کی کشش 5 نقطوں سے ہوتی ہے۔ ایک سلامات پڑھے محمد یہ الف جو بنتا ہے یہ 5 نقطوں سے مل کے بنتا ہے، یعنی اگر 5 نقطے برابر ہوں تو اس کو مل کے الف بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں عزیزو کیا انتظام قدرت ہے، الف پہ 5، بے میں 12، غور فرما رہے ہیں آپ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک علم کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا جب تک 5 اور 12 سے وابستہ نہ ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو الف میں 5 ہے اور بے میں 12 ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں عزیزوں، لوگ کہتے ہیں 2 اور 2 مل کے 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 مل کے 5 نہیں ہوتے، لیکن یہ عجیب و غریب قسم کی میتھمیٹکس ہے۔ آپ جب سمجھیں گے تب دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ الف میں 5 ہے اور بے میں 12 ہے، پنجتن 5 امام 12، اور یہ عجیب میتھمیٹکس ہے کہ 5 اور 12 کو ملائیے تو 17 نہیں ہوتے، 14 ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ، ایک باواد بلند صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اللہ جانے سب نے سمجھی یا نہیں سمجھی، لیکن جب سمجھ میں آئے گی تب انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اور فرمائیے عزیزوں، تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے استعانت چاہتا ہوں، مدد چاہتا ہوں۔ کس سے؟ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ سے مدد نہیں چاہتا بلکہ اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں۔ کل اللہ کے لفظ پر آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کا نام کہیں سے نکلا نہیں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ نام کہیں سے نکلا نہیں ہے، کہیں سے آیا نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کے نام کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا کہ عربی میں اللہ ہے تو فارسی میں یہ ہوگا، تو انگریزی میں یہ ہوگا، تو لیٹن میں یہ ہوگا۔ اللہ تو اللہ ہی ہے، کیوں کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے، تو جو اسم ذات ہے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا یہ نام کیوں ہے، یہ اسم ذات اللہ کیوں ہے، اس سلسلے میں بعض علماء نے بعض باتیں بیان کی ہیں، بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ دیکھیے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے بہت تھوڑی سی باتیں عرض کی ہیں، آج 8ویں مجلس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ مکمل ہونے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنے فضائل علماء نے بیان کیے ہیں کہ جن کو ایک ساتھ بیان کرنا ناممکن ہے۔ تو اب ہمارے مولا نے کتنے بیان کیے ہوں گے، یہ تو عبداللہ ابن عباس جانے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بہت تھوڑی سی چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے گا کہ آپ نے بہت کچھ سن لیا 10 دن میں، ایک عشر اشیر، بہت تھوڑی سی چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کا نام، اس پہ ذات اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں، لیکن اس کو اللہ کہا کیوں جاتا ہے، اس سلسلے میں علماء نے چند باتیں تحریر کی ہیں، جو ساری باتیں چھوڑتے ہوئے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ علماء نے یہ تحریر کیا ہے
کہ یہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے بنا ہے، اور اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی طرف لوگ گھبرا کر آئے اسے اللہ کہتے ہیں۔ کچھ غور کر رہے ہیں کہ نہیں غور کر رہے ہیں؟ جس کی طرف لوگ پریشانی کے عالم میں رجوع کریں، گھبراہٹ کے عالم میں رجوع کریں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، کوئی سہارا نظر نہیں آتا، کوئی بچانے والا نظر نہیں آتا، کوئی سہارا دینے والا نظر نہیں آتا، تو وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی جانب، اس لیے اسے اللہ کہتے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے اسے اللہ کہتے ہیں۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ مخلوق پریشانی کے عالم میں جس کی طرف رجوع کرے اسے اللہ کہتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے نام فرمائیے گا کہ مخلوق پریشانی کے عالم میں جس کی طرف رجوع کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور صاحب لولاک نبی جب اپنے بدن میں ذوق محسوس کرے تو جس کی ڈیوڑی پہ آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات محمد صلوات محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جب پیغمبر نے اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا، آپ حدیث قصہ میں یہی تو سنتے ہیں نا کہ پیغمبر کہیں اور نہیں گئے بلکہ بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آئے، تو یہ ہے بی بی فاطمہ زہرا۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں کل سے آپ کے سامنے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ کے 3 نام موجود ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام موجود ہیں، 4 لفظ ہیں اور اللہ کے 3 نام اس چھوٹی سی آیت میں موجود ہیں۔ پہلے آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نام اللہ، دوسرا نام رحمان، تیسرا نام رحیم۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رحمان رحیم، اللہ رحمان رحیم۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف بسم اللہ الرحمن کہو یا بسم اللہ الرحیم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ اللہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، یا استعانت چاہتا ہوں اس اللہ کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دیکھیں آج تھوڑا سا تفسیرہ رحمان اور رحیم کو ہوگا اور بقیہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا، لیکن آج کی مجلس میں آج کی تاریخ کی مناسبت سے جو ایک بہت خاص بات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام سے مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگو؟ اللہ کے نام سے مدد مانگو۔ دیکھیں پوری مجلس میں اگر یہ جملہ رائے گا ہو گیا تو مجلس میں کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کہ عربی کے جاننے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربی زبان میں مخصوص نام کو علم کہتے ہیں۔ آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ مخصوص نام کو علم کہتے ہیں۔ یہ بسم اللہ میں اللہ کیا ہے کہ یہ علم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ خالی اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی بلکہ اللہ کے علم سے بھی۔ ارے بھائی صلوات پڑھ محمد صلوات اور محمد اللہ کے علم سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اب پریشان نہ ہوئیے گا، گھبرائیے گا نہیں کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ خالی میں نے لفظی روایت سے کام نہیں لیا، حقیقت میں علم کا جو مطلب وہاں ہے وہی علم کا مطلب یہاں بھی ہے۔ اس لیے کہ علم کسے کہتے ہیں کہ علم کہتے ہیں مخصوص نام کو۔ نام انسان کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سنایا، نام انسان کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس رایت کو، اس پرچم کو بھی علم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لشکر کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ صلوات محمد اور کیا آپ نے تو اس کا نام بھی علم اور یہ بھی علم۔ تو جب اس علم سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو پھر اس علم سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ سمجھ رہا؟ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عباس کا علم ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اور باتیں عرض کروں گا۔ تو علم سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں، مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے علم سے مدد چاہتا ہوں۔ نام کو علم کہتے ہیں۔ سنی عزل و خدیر کے میدان میں رسول اللہ نے مولا کائنات کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا۔
غور کر رہے ہیں آپ؟ اعلان کیا، بنایا نہیں۔ یہ غدیر کے میدان میں علی مولا بنے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بلکہ یہاں تو اعلان ہوا ہے۔ جیسے جب نبی 40 سال کے ہو گئے تو اعلان رسالت کیا، لیکن نبی کب سے تھے؟ کہ کن تو نبی ہے وہ آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی تو پہلے سے تھے، جب 40 سال کے ہوئے تو اعلان ہوا۔ اب جب سے محمد نبی تھے تب سے علی ولی تھے۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ خدا کے لیے توجہ کرنا، اکثر آواز پڑھے محمد وآل محمد۔ جب سے محمد نبی ہے تب سے علی ولی ہے۔ اور یہ اعلان بھی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، شاید کبھی میں پڑھ چکا ہوں، لیکن میں بات سیدھے سریع دہرا دیتا ہوں کہ بچے بھول نہ جائے۔ علامہ ہلی نے تحریر فرمایا کہ جب مولا کائنات چھوٹے سے تھے، گہوارے میں تھے، تو رسول اللہ علی کی گہوارہ جنبانی کرتے تھے، علی کو جھولا جھلاتے تھے۔ کون جھولا جھلاتا تھا؟ اللہ کے رسول جھولا جھلاتے تھے۔ کس کو جھولا جھلاتے تھے؟ مولا علی کو جھولا جھلاتے تھے۔ فاطمہ بنت اسد کسی کام میں مشغول ہوتی تھی تو نبی علی کو جھولا جھلاتے تھے، جھولا جھلاتے تھے نبی علی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد کسی کام میں مشغول ہے تو نبی جھولا جھلا رہے۔ جسے جبرائیل جھولا جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جسے محمد جھولا جھلائے صلوات محمد اسے علی کہتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ مولا علی کو جھولا جھلاتے تھے تو خالی جھولا نہیں جھلاتے تھے بلکہ لوری بھی سناتے تھے۔ جیسے آپ اپنے بچے کو سلاتے ہیں تو لوگ لوری سناتے ہیں کہ بچہ سو جائے، ایسے ہی رسول اللہ بھی جب مولا علی کی گہوارہ جنبانی کرتے تھے، جھولا جھلاتے تھے، تو رسول اللہ بھی لوری سناتے تھے۔ اب وہ لوری آپ سنیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ لوری سنیں گے؟ دیکھیں عزیزو، دن کا وقت ہے، لوری سنانے میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور محمد۔ لیکن سنیے عزیزو، یہی تو ذکر علی کا اعجاز ہے کہ آپ لوری سنیں گے اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے کہ رسول اللہ علی کی گہوارہ جنبانی کرتے تھے۔ اب وہ لوری کیا ہوتی تھی؟ کیا ہوتی تھی لوری؟ ایک پین دیا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا علی انت اخی۔ کیا سن رہے ہیں؟ ایک پین دیا کہ یا علی انت اخی، پھر لوری کو چھوڑا، پھر پین دیا یا علی انت وسیع، پھر ایک بار پین دیا یا علی انت وارثتی، پھر جھولا جھلایا یا علی انت خلیفتی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پین دیتے جا رہے ہیں، یا علی انت اخی، تو میرا بھائی ہے، یا علی انت وسیع، تو میرا وسیع ہے، انت وارثتی، تو میرا وارث ہے، انت خلیفتی، تو میرا خلیفہ ہے۔ ابھی مولا علی گہوارے میں ہے، جھولے میں ہے، سن رہے ہیں؟ گہوارے میں ہے، جھولے میں ہے، ابھی دعوت العشیرہ میں مدد کا وعدہ نہیں کیا ہے، ابھی بستر رسول میں نہیں سوئے، ابھی بدر کے میدان میں تلوار نہیں چلائی ہے، ابھی احد کے میدان میں نبی کی نصرت نہیں کی ہے، ابھی خندق کے میدان میں کل ایمان کا لقب حاصل نہیں کیا ہے، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں علی سے گہوانے میں؟ تو میرا بھائی ہے، تو میرا وسیع ہے، تو میرا وارث ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ علی جھولے میں ہے، رسول خلافت علی کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب تو مسلمان سمجھ لیں کہ جھولے سے خلیفہ ہونا اور ہوتا ہے جھولے سے خلیفہ۔
ہو گیا تھا جب میرے مولا کے حوالے میں تھے. غدیر کے میدان میں ایک بڑے مجمع میں نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کیا فرمایا کہ اللہ مولا یا اللہ میرا مولا وانا مولا المومنین اور میں مومنین کا مولا. پھر فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے کبھی آپ نے اس نقطے پر غور نہ کیا. ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں کیا تو یہ ہاتھوں کو اٹھا کے دکھانے کی ضرورت کیا تھی, اور جب دکھا دیا تھا تو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے, اور مخصوص نام کو علم کہا جاتا ہے. سنایا, مخصوص نام کو علم کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نام سے, اللہ کے علم سے مدد مانگی جائے. غدیر میں علی کو رسول نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا. کسی شخص نے ہمارے چوتھے امام سے سوال کیا کہ مولا آپ فرمائے کہ جب غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا من کن تو مولا فرمایا تو صرف زبان سے کہتے تھے, یہ ہاتھوں پر اٹھا کے دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین نے فرمایا کہ اس دن اللہ کے رسول نے ہمارے جد علی کو علم بنا دیا تھا.
لوگ قسم کھائے بیٹھے کہ جب تک ایسا نہ ہوگا اس وقت تک اتحاد کی آواز میں لبیک نہیں کہیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت اہم بات کہہ گیا, جب سمجھ میں آئے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ غور کر رہے ہیں؟ بہرحال اتحاد تو سکھ دکھ میں ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ سکھ دکھ میں ہوتا ہے. اب آپ سکھ میں اتحاد نہیں کرنا چاہتے, ایک صلوات پڑھیں, ایک صلوات اور محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا کائنات کو ہاتھوں میں اٹھایا نبی نے, تو چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے جد کو رسول نے علم بنا دیا تھا, علم. اب سنیے عزیزو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمت کا مطلب بھی رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا, اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا. اب اس کے جو معنی ہے وہ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ رحمان اور رحیم کے معنی جو اکثر علماء نے بیان کیے وہ کیا ہے. لیکن ایک معنی اور بھی رحمان اور رحیم کے بیان ہوئے جو آج کی تاریخ سے متعلق ہے, لہٰذا وہ آج سنیے, باقی انشاءاللہ کل سنیے گا. وہ رحمان اور رحیم کے معنی کیا بیان ہوئے؟ چونکہ رحمان اور رحیم ہم معنی نہیں, رحمان بھی اللہ اور رحیم بھی اللہ. یہ رحمان کا لفظ بھی کوئی معمولی لفظ نہیں ہے, رحمان کا لفظ معمولی لفظ نہیں. سنیں گے آپ, لوگ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کی تعریف کیا کرنا جانے, ہم سے سنیے رحمان کیا ہے. رحمان ہے, رحمان انہوں نے یہی کہا تھا مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر, جب رسول نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو انہوں نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے, اللہ کو جانتے تھے. یہ اللہ کا لفظ جو ہے اس سے مشرکین بھی واقف تھے, اس لیے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے خلق کیا تو یہ کہتے ہیں اللہ نے, اور عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ اللہ کو مانتے تھے. ہو سکتا ہے یہ بات بہت سے بچوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ اللہ کا لفظ جو تھا یہ مشرکین میں بھی باقاعدہ رائج تھا. وہ کہتے تھے بے اسموں کا اللہم, یہ کہتے تھے اللہ کا نام ان کے درمیان باقاعدہ رائج تھا. وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اس تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے وہ یہ بت ہے, وہ یہ اصنام ہے. کون؟ کلات, منات, حبل. تو یہ مشرک کیوں کہلائے؟ یہ مشرک اس لیے کہلائے کہ یہ اللہ کو تو مانتے تھے, آپ غور نہیں کریں, اللہ کو تو مانتے تھے مگر اس بات کے قائل تھے کہ وسیلہ ہم خود بنائیں گے. غور نہیں کیا کیا اللہ کے توجہ فرمائیے گا. یہ مشرک اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے تھے وسیلہ ہم خود بنائیں گے. تو آپ سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کو مانے اور وسیلہ خود بنائے وہ مشرک ہوتا ہے. صلوات محمد الحمدللہ. یہاں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور جو وسیلے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے. رسول اللہ کو بھی اللہ نے بھیجا, مولا علی کو بھی اللہ نے منتخب کیا, بی بی زہرا, امام حسن, امام حسین, جتنے ہمارے ائمہ ہیں ان کا انتخاب کس نے کیا؟ کہا اللہ ہی نے کیا. تو رحمان, لفظ رحمان, مشرکین نے کہا تھا ہم رحمان کو نہیں مانتے. اب سنیں تمام حضرات, کیونکہ دور دور تک انٹرنیٹ کے تھرو یہ مجلس جا رہی ہے, لہٰذا جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں وہ سنیں, اور جو بعد میں سنیں گے وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے اور سمجھیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رحمان کا لفظ, دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے, مکمل آیت, اس میں لفظ رحمان ہے, یہ 1/4 ہے. یعنی رحمان جو ہے یہ آیت کا 1/4 ہے یا نہیں؟ 4 لفظ ہے, 4 لفظ ہے نا, ایک تو بس, اس کے بعد اللہ, پھر رحمان, پھر رحیم. تو 4 لفظوں میں ایک لفظ ہے رحمان, یعنی آیت کا 1/4 ہے. آگے بڑھیے, الحمدللہ رب العالمین, ایک آیت اور تمام ہو گئی. تیسری آیت کیا؟ الرحمن الرحیم, تیسری تو آیت ہے نا. تو بسم اللہ میں رحمان جو ہے وہ 1/4 ہے. رحمان الرحیم والی جو آیت ہے اس میں رحمان نصف ہے, 1/2 ہے. یہی تو ہے نا الرحمن الرحیم. تو اب لفظ رحمان جو ہے وہ آدھا نظر آ رہا ہے. اور آگے بڑھیے, سورہ رحمان پڑھیے, وہاں کیا ہے کہ الرحمن لفظ ایک ہے, آیت مکمل ہے. ایک صلوات پڑھا محمد آیت جو ہے
وہ مکمل ہے. اب یہ رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہوا؟ اب سنیے عزیزو، رحمان اور رحیم کے بہت سے معنی، بہت سے فرق لوگوں نے بیان کیے ہیں. ایک فرق یہ بھی بیان ہوا ہے کہ رحمان اسے کہتے ہیں جس سے جو کچھ مانگا جائے وہ عطا کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ رحمان اسے کہتے ہیں جس سے جو کچھ مانگا جائے وہ عطا کر دے. اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ کہ رحیم اسے کہتے ہیں جس سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو. آپ نے غور نہیں کیا؟ بچہ عرض کرنا، خدا کے لیے بیدار ہوئیے. رحمان وہ ہے جس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرے، اور رحیم کون ہے؟ کہ جس سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو. اللہ کی یہی شان تو ہے، اگر کوئی اللہ سے دعا نہ کرے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور تو وہ ناراض ہوتا ہے. جو شخص کسی کا مقروض ہو، اگر اس کا قرض خواہ سامنے آ جائے تو وہ اس سے منہ چھڑاتا ہے، بھاگتا ہے کہ کہیں یہ مانگ نہ لے. لیکن جو اللہ کا مقروض ہے وہ اللہ ہی کی طرف دوڑتا ہے. یہ شان اللہ کی ہے کہ جو اللہ کا مقروض ہے وہ اللہ ہی کی طرف دوڑتا ہے. جو صاحبان ثروت ہے، صاحبان خزانہ ہے، وہ فقراء کو دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ دعا کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان کسے کہتے ہیں؟ جس سے جو مانگا جائے وہ عطا کرے. رحیم کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو. کتاب کا نام ہے نہج الاسرار. ہمارے مولا علی نے فرمایا کہ رحمان اور رحیم اللہ ہے. اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. پھر فرمایا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مظہر رحمان ہوتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ مظہر رحیم ہوتا ہے. کیا سنا ہے بھائی؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. یعنی اللہ کی رحمانیت نبی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کی رحیمیت ولی یعنی علی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. کیا سنا آپ نے؟ میں کیا عرض کر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی سے مانگو تو اللہ عطا کرتا ہے، اور اگر علی سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ مظہر رحیم ہے. رحیم کا مظہر ہے علی. کل بھی انشاءاللہ اسی بات کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور اس میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بس ایک آخری بات پوری توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا. تو رحیم کا مظہر کون؟ کہ رحیم کا مظہر ہے علی. رحیم کا مظہر ہے علی، اور علی کی تمنا ہے عباس. کیا سن رہے ہیں؟ علی کی تمنا ہے عباس، یعنی جس سے سب اپنی تمنا ظاہر کریں اس کی تمنا کا نام ہے علی. جس کے وسیلے سے سب دعا کریں اس کی دعا کا نام ہے علی. تو ماننا پڑے گا کہ اگر عباس سے سوال نہ کیا تو علی بھی ناراض، نبی بھی ناراض، اللہ بھی ناراض. سنایا؟ اللہ بھی ناراض، نبی بھی ناراض، مولا علی بھی ناراض. اب چار مصرے سنیے پوری توجہ کے ساتھ کہ یہ دولت و عزت کوئی سیجاہ نہ دے. کہ بہت پہلے میں نے کہے تھے، عرض کر رہا ہوں کہ یہ دولت و عزت کوئی سیجاہ نہ دے گا. وہ عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. یہ دولت و عزت کوئی سیجاہ نہ دے گا. وہ عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. اور خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج. ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا.
کیا کیجئے کہ بند کا پابند ہو ورنہ، کیا کیجئے کہ بند کا پابند ہو ورنہ، دکھلاتا تمہیں کرار کا خیبر میں اترنا، اور جس دن سے ہو جاتا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا تمہیں مرنا، اور وہ خوف بٹا دوں گا ساتھوں میں ابھی سے، کاپو کے نہ گزرو کے علم والی گلی سے، مل کے نعرہ حیدرے۔ عزیزوں، یہ حضرت عباس کا علم ہماری پہچان۔ دیکھیے عزیزوں، ہمارے کتنے نوجوان ہر سال مجھے سمجھ کرتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں، مجھ سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج آپ فضائل پڑھ دیے۔ لیکن عزیزوں، آج کی تاریخ ایسی ہے کہ اگر فضائل کی طرف رخ کیا جائے تبھی آہیں بلند ہونے لگتی، آنکھیں نم ہونے لگتی۔ عزیزوں، دامن وقت پہ زیادہ گنجائش نہیں ہے، مختلف امام باڑوں میں مجالس منعقد ہو رہی ہیں، ہر مجلس مجلس حسین۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ہر مجلس میں جائیے، عزاداری کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب یہی ہے کہ مجلس میں ریکارڈڈ مجمع ہو، کئی مجلس ہو رہی، ہر مجلس میں جائیے اور زیادہ سے زیادہ مجمع ہر مجلس میں نظر آئے۔ آج دریا والی مسجد سے علم اٹھے گا، اس پہ بھی آپ جائیں، مکمل ڈسپلن کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ علم تک پہنچ جائے، آنکھوں میں آنسو ہو، ہاتھ سینے پہ ہو۔ یہ راستے میں جو سبیلیں لگتی ہیں یہ اس لیے نہیں لگتی کہ دیکھا جائے یہاں کی چائے کیسی ہے اور وہاں کی کافی کیسی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں تبرک کا آغاز کیسے ہوا؟ جانتے ہیں آغاز تبرک کا کیسے ہوا؟ اس لیے تبرک کا آغاز جب بیویاں واپس آئیں قید خانہ شام سے چھٹ، مسلسل بیویاں روتی رہتی، مسلسل روتی رہتی، نہ کھانے کا ہوش، نہ پانی پینے کا ہوش۔ یہ عزادار بیویاں لاغر نظر آنے لگی۔ اس وقت آپ کے چوتھے امام نے حکم دیا کہ ستو گھولے جائے اور ان بیویوں کو پلائے جائے۔ کیوں؟ تاکہ ان میں قوت پیدا ہو امام حسین پر رونے کے لیے۔ ابھی وہ جو دوسرے آ جاتے ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن آپ کے لیے یہ تبرک کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ماتم کریں، زیادہ سے زیادہ ماتم کریں، جلوس میں باتیں کرتے ہوئے نہ چلیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہ چلیں، موبائل کان میں لگا کے نہ چلیں، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ ماتم کرتے ہوئے چلیں، سینے پہ اپنے ہاتھ مارتے ہوئے چلیں، زیادہ سے زیادہ لوگ ماتم کریں۔ ہاں، جب ماتم کرتے کرتے تھک جائیں، ایسا لگے کہ کچھ قوت کم ہو رہی ہے تو جو سبیلیں لگی ہیں کہیں سے پانی پی لیجئے، چائے پی لیجئے، کافی پی لیجئے، یا کوئی چیز بٹ رہی ہے تو تناول فرما لیجئے، اور کھانے کے بعد پھر ماتم کرنا شروع کریں۔ اور اگر جو بزرگ ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جو مریض ہیں، اگر زیادہ دیر آپ جلوس کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے نہیں چل سکتے تو آپ زیارت کر کے اپنے گھر تشریف لے آئیے، آ کے اپنے گھر میں بیٹھیے، بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام پہ آنسو بہائیے، لیکن جلوس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نہ چلیں، گفتگو کرتے ہوئے نہ چلیں۔ فوٹو پر تبسم آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اور عزیزوں، اگر کوئی شرپسند راستے میں کوئی حرکت کرے تو سب سے پہلے انتظامیہ کے جو ذمہ داران وہاں ہوں ان کو مطلع کیجئے کہ ایسا کام ہوا، فوراً خود جواب دینے کی کوشش نہ کیجیے، پہلے ذمہ داران کو مطلع کیجئے، اپنا فریضہ ادا کیجئے، اور اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو کم سے کم 100 نمبر پر ڈائل کر کے آپ پہلے اپنی شکایت درج کرائیں، اور اس کے بعد کسی قسم کی کارروائی خود کرنے کی کوشش کریں۔ اور کوشش یہی کیجئے کہ پہلے انتظامیہ سے شکایت کیجئے، اس لیے کہ ہم جلوس لے کے چلتے ہیں تو فساد کرنے کے لیے نہیں چلتے، غم منانے کے لیے چلتے ہیں۔ آج تو ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ تو دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں جلوس لے کے کرتے ہیں، ارے بھائی اگر ہم فساد کرنے کے لیے نکلیں گے تو ان عورتوں کو تھوڑی ساتھ لے جائیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے گود میں لے کے جو عورتیں جلوس میں جاتی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم حسین کا کام بنانے کے
बनाने के लिए जा। हजरत अब्बास का आलम, ये हमारी पहचान, उसका एहतराम, उसकी ताज़ीम, उसकी तकरीम, खुदा के लिए मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन सरकार बाबुल मुराद का ऐवान है, मैं बात कही दूँ जो दिल में है, और मेरे ख्याल में आप भी रो रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए अगर नौजवान इन मामलात में एक्टिव हो जाए तो किसी की हिम्मत और जुर्रत ना हो अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तौहीन करने की, कि सिर्फ किसी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए वहाँ हज़रत अब्बास का आलम नज़र नहीं होना चाहिए। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन बात जो सही थी वो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। और फरमाया ये हज़रत अब्बास का आलम है, डरिए हज़रत अब्बास, समझ रहे हैं, हज़रत अब्बास से डरिए। और मैं इशारा कर रहा हूँ आपके सामने, देखिए अजीज़ों, कुरान जो हमारे घरों में रहता है ना, तो हम उसका एहतराम करते हैं, ताज़ीम करते हैं, तकरीम करते हैं, लेकिन जिस प्रिंटिंग प्रेस पर कुरान छपता है, अगर उसका मालिक मुसलमान भी हो तो जो कुरान छपता है वो उसके लिए माल की हैसियत रखता है। उसके घर में जो कुरान होता है उसे तो कलामुल्लाह समझता है, और इसको समझता है इतना माल छपा और इतना बिका और इतना रह गया। और मैं आगे कुछ ज़्यादा अर्ज नहीं करना चाहता, कुछ पेशेवर ऐसे भी होते हैं जिनके लिए दीन भी माल ही की हैसियत रखता है, तो उनको नमूने अमल न करार दीजिए, समझ रहे हैं, आपको मैं अर्ज कर रहा हूँ, उनको नमूने अमल करार ना दीजिए। ये आलम हज़रत अब्बास का आलम, देखिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है मौला अब्बास के सिलसिले में, कदम कदम पर हज़रत अब्बास की कसम न खाइए, समझ रहे हैं आप। जैसे अजीज़ों खाके शिफा का मसला है ना, कि जब सारी की सारी दवाएं नाकाम हो जाए और अतिब्बा बिल्कुल हाथ झाड़ के खड़े हो जाए और कहते हैं कि अब ये अच्छा नहीं हो सकता, तब खाके शिफा दी जाती। यही मसला यहाँ है कि जब कोई रास्ता नजर ना आए तो हमारी पहचान यह है कि जब किसी तरह से हम अपनी बात को साबित नहीं कर पाते, बिल्कुल आखिर में और कह रहे होते हैं सच, तब हम नरसते हुए हज़रत अब्बास की कसम खाते हैं। ये तमाशा नहीं है कि जो मुंह में आया वो कह दिया, और हज़रत अब्बास की कसम खा ली, खून हुसैन की कसम खा ली, हज़रत अब्बास के बाजुओं की कसम खा ली। एहतियात की, समझ रहे हैं, इन चीज़ों पर बड़ी एहतियात की। अज़ीज़ों, आपको मालूम है अली की ज़िंदगी की एक ही तमन्ना थी, भाई अकील किसी ऐसे खानदान में मेरी शादी हुई जहाँ से ऐसा बहादुर फर्जंद पैदा जो मेरे लाल हुसैन के काम आए। देखिए इसमें भी एक पैगाम था, इसमें भी एक पैगाम था कि अपने बच्चों की माँ का इंतखाब करो तो ऐसा कि जहाँ हुसैन की मोहब्बत पाई जाती है। आज की तारीख में बच्चों के लिए ये पैगाम है कि जहाँ हुसैन की मोहब्बत पाई जाती है, जहाँ हुसैन से अकीदत पाई जाती है। जनाब अकील ने जनाब उम्मुल बनीन का इंतखाब किया, अब हुआ उम्मुल बनीन मौला अली के घर आए, सबसे पहले डेहड़ी पर सजदा किया, घर के अंदर पहुंचे, सरकार हसनैन माँ समझ के एहतराम में खड़े हुए, तो बच्चों बैठ जाओ, मैं तुम्हारी माँ बन के नहीं आई, मैं तुम्हारी करीब बन के आई। आपको मालूम है बीबी का नाम था फातिमा, फातिमा किलाबिया। एक दिन मौला अली से कहा कि या अली, आप मुझे फातिमा कह के ना पुकारा कीजिए। कहा बीबी क्या आपका नाम फातिमा नहीं है? कहा है हमारा नाम फातिमा, लेकिन आप हमें फातिमा कह के ना पुकारा कीजिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब आप हमें फातिमा कह के पुकारते हैं तो हसनैन को अपनी माँ याद आ जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। रोइए तो रोइए। तब मौला अली ने कुन्नियत करार दी, उम्मुल बनी, बेटों की माँ, बेटों की माँ। हाँ अजीजों, जब काफिला वापस आया है तो बीबी उम्मुल बनीन ने अपने बच्चों को गिरिया तो नहीं किया, रोई तो नहीं,
آنسو تو نہیں بہائے جناب ام البنین نے، لیکن جب کوئی ام البنین کہتا تھا تو کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہا، اس لیے کہ وہ بیٹے کہاں ہے جن کی میں ماں ہوں۔ مدینے سے قافلہ چلا، حضرت عباس ساتھ امام حسین، ابھی تو قافلہ کربلا کے میدان میں آ گیا، سن گیا صبح عاشور یہ طے پایا کہ آقا حسین اور امر سعد ملعون کے درمیان مصالحت کے سلسلے میں آخری گفتگو ہو جائے، اور یہ بھی طے پایا کہ وہ اپنے نابکار بیٹے کو لے کے چلے اور ادھر سے آقا حسین اپنے بیٹے کو لے کے چلے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور آئے اور نہ ان کے ساتھ کوئی اور آئے، وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے یا اپنے بیٹے کو لے کے آئے۔ علامہ نجم الحسن کرابی نے ذکر العباس میں لکھا کہ ادھر سے امر سعد اپنے نابکار بیٹے کو لے کے چلا، ادھر سے گھوڑے پہ آقا حسین، دوسرے گھوڑے پہ شہزادہ علی اکبر، ادھر سے وہ آ رہا ہے، ادھر سے یہ دونوں جا رہے ہیں۔ آقا حسین کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی پیچھے پیچھے دوڑتا چلا رہا ہے، کوئی پیچھے پیچھے دوڑتا چلا رہا ہے۔ گھوڑے کو روکا آقا حسین نے، پیچھے مڑ کے دیکھا کون آ رہا ہے، کیا دیکھا کہ سرکار قمر بنی ہاشم گھوڑے پر سوار نہیں، پیدل دوڑتے چلے آ رہے، ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر ہے۔ جیسے ہی آقا حسین رکے، ہمارے مولا عباس بھی رکے، کہا بھیا عباس، بھیا عباس، تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے؟ بھیا تمہیں تو معلوم ہے نا کہ ہمارے اس کے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے، ہم اپنے بیٹے کو لے کے آئے، جب اس کا بھائی نہیں آ رہا ہے تو تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا آقا ذرا غور سے دیکھیے، اس کے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا عباس کربلا کے میدان میں صبح سے حضرت عباس امام حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں، آقا میدان میں جانے کی اجازت، آقا میدان میں جانے کی اجازت، آقا میدان میں جانے کی اجازت۔ آقا حسین روک رہے، رک جاؤ بھیا عباس، ٹھہر جاؤ بھیا عباس، رک جاؤ بھیا عباس، ٹھہر جاؤ بھیا عباس، بار بار روک رہے امام حسین علیہ السلام۔ حضرت عباس ابھی تو ایک موقع ایسا آیا جہاں غازی نے آگے کہا آقا اب میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اب نفس سینے میں تنگی کر رہا ہے، کہا بھیا عباس تم تو میری فوج کے علم بردار ہو، بڑی حسرت سے جملہ کہا آقا اب وہ فوجی کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، اب وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ اتنے میں خیمے سے بی بی سکینہ کی آواز آئی، اچھا آقا کب تک اب اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں جا کے سکینہ کے لیے پانی لے آؤں۔ ابھی تو یہ ہمارے آقا باپ ہماری جان قربان، کتنا خیال ہے بی بی سکینہ، اور صرف عزیزوں حضرت عباس ہی نہیں بلکہ آپ جو سنتے ہیں نا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے گلے پر شمر خنجر روا کر رہا تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا بچہ خیمے سے نکلا اور آنے کے بعد امام حسین کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، شمر نے ہاتھ کو قلم کیا، دوسرا ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ قلم ہوا، آخر میں اپنی گردن رکھ دی۔ وہ بچہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے شہید ہو گیا، وہ کہتے امام حسن کا بیٹا تھا، 10 سال ہو گئے تھے امام حسن کی شہادت کو، یہ بچہ بھی حضرت عباسی کا بیٹا تھا جو آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام نے جو اظہار شہید ہوئے۔ خیمے کے در پہ آئے، بیٹی سکینہ طرف مشق لیا، بی بی زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کہا بھئی عباس خیمے کے اندر آ جائے۔
حضرت عباس خیمے کے اندر آئے. جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے مشق حضرت عباس کے عالم میں باندھی. اب حضرت عباس خیمے سے باہر نکل رہے, خیمے سے باہر نکل رہے. حضرت عباس عزیزوں گزشتہ سال بھی میں نے پڑھا تھا, اس سال پھر پڑھ رہا ہوں. ہم نے اپنے گھر میں اپنی ماں سے, اپنی پھوپھی سے, دیگر بزرگ خواتین سے یہ نوحہ سنا. ہمارے بھائی بہار صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کے والد کا نظم کیا ہوا نوحہ ہے. مجھے مختہ نہ تھا لہذا میں نے نام نہیں لیا تھا گزشتہ سال, لیکن عزیزوں سنیں کہ عجیب و غریب دو مصرے کا ہے, عجیب مطلع ہے قسم خدا کی. جتنا احساس ہو جائے اتنا ہی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. قرار صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ دریا پانی لینے کو عباس جاتے ہیں. لیکن سیدھے سیدھے مصرے ہیں, رو لیجیے عزیزوں. دریا پہ پانی لینے کو, اب یہ خیمے کا منظر ہے. اب ایک شعر میں اور پڑھوں گا. آج رات کو ای ٹی وی پر 10:30 بجے مجلس آئے گی, اس میں میں نے یہ شعر پڑھا ہے. لیکن آپ ایک شعر یہاں اور آپ کے سامنے اسی سلسلے کا عرض کروں گا کہ دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں. سنے گا دوسرا مطلب برداشت کر سکیں گے کہ دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں. پیاسے بچے دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں. لیکن سامنے جناب علی اصغر کا گہوارہ بھی ہے, اپنے ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ آپ کے ہاتھ رکیں گے نہیں, آپ ماتم کر کے روئیں گے. سنیے عزیزوں, دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں. اور بالی سکینہ باندھ رہی ہے عالم میں مشق, اور جھولے سے خشک لب علی اصغر
بھر بائک چلاتے ہیں، دن بھر موٹر سائیکل چلاتے ہیں. میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں ان بچوں سے، میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. آپ بائک چلاتے ہیں نا، 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیے. آپ بائک چلاتے ہیں، آپ تیزی سے بائک پہ چلے جا رہے ہیں، ایک دم سے کچھ ہوا چلنے لگی، کچھ گرد اڑنے لگی، ایک چھوٹا سا ذرہ خاک کا آپ کی آنکھ میں چلا گیا. ایک خاک کا ذرہ اڑ کے آپ کی آنکھ میں چلا گیا. فوراً کیا ہوتا ہے؟ آپ چلا رہے بائک، اسٹیئرنگ چھوڑ کے فوراً ہاتھ جو ہے وہ آنکھ کے اوپر آتا ہے کہ وہ آنکھ سے نکال دیا جائے. ارے عباس کی آنکھ میں تیر لگا، جادو کر چکے تھے، جادو ختم ہو چکے تھے، آنکھ میں تیر لگا. ارے تیر کو کیسے نکالتے؟ خدا لعنت کرے اور ملا بنور پر ایک دوسرا تیر چلایا جو مشق سکینہ میں لگا اور اپنے پال کے سینے میں دعوت ہو گیا. اس کا پانی بہ گیا، اچھا پانی بہ گیا. عباس سے گھوڑے کا لوگ گھوڑا اب خیمے کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، اب گھوڑے کا رخ حضرت عباس سے موڑا. آج تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب غازی کے سر پہ گوہد لگا، عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. اے آقا، قرآن کی خبر لیجیے. امام حسین نے آواز دی، بھیا عباس. سنیے جی تو آواز دی، بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. امام حسین چلے، شہزادے علی اکبر حسین کی کمر پکڑے ہوئے چلتے چلتے ایک مرتبہ جھکے. حضرت عباس کا ایک ہاتھ اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھا، دوسرا ہاتھ اٹھایا، ابا کے دامن میں سمیٹا، بھائی کے قریب پہنچے، سر اٹھایا، اپنے زانو پر رکھا. حضرت عباس نے پھر غائب پہ رکھ لیا، پھر زانو پر رکھا، عباس نے پھر غائب پہ رکھ لیا. بھیا عباس، بھیا عباس، کیا میرے زانو پر سر رکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اے آقا آپ کی گود میں پلا ہوں. اے آقا تکلیف کیسی؟ بھیا پھر کیا بات ہے؟ آقا میری آنکھ میں تیر لگا ہوا، اس کا سرا سر کے دوسری جانب نکل گیا ہے. اے آقا میں سوچتا ہوں بھائی ایسا نہ ہو کہ تیر کی نوک سے آپ کے زانو کو اذیت ہو. اے میرے آقا پاس روئیے جی تو روئیے، ابھی مجلس تمام نہیں ہو رہی. ابھی مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے، رو لیجیے جی تو. یہ امام بالا سرکار باب المراد سے منسوب ہے. میں مسائل میں کوئی کمی نہ کروں گا. امام حسین علیہ السلام نے کہا بھیا پاس کوئی آخری خواہش؟ آقا دنیا میں آیا تھا، وہ سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا. دنیا سے جا رہا ہوں، کہتا ہوں چہرہ دیکھ کے جاؤ. کہا بھیا زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا، دوسری آنکھ میں خون ہے. امام حسین نے تیر کو نکالا، ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا. بھیا عباس دیکھو میری طرف. حضرت عباس نے امام حسین کی طرف دیکھا. آقا کوئی آخری حکم ہے؟ کوئی آخری حکم ہے؟ کسی بھائی پر وہ وقت نہ لائے وہ کربلا میں حسین میں آیا. کیا فرمایا؟ اے میرے بھیا، ایک میری بھی تمنا ہے. کیا؟ کہ آج تک تم نے مجھے کبھی بھیا کہہ کے نہیں پکارا، آج تک تم نے مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ایک بار بھائی کہہ کے پکار. حضرت عباس نے ٹوٹی ہوئی ساتھوں سے کہا بھیا حسین خدا حافظ. چھوٹے بھائی کی وصیت کے مطابق امام حسین نے علم اٹھایا، علم لے کے چلے، علم لے کے چلے. بس آخری چیز تو مجلس تمام، بس 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی. دیکھیے عزیزو ہمارے یہاں جتنی چیزیں عزاداری میں شامل ہیں سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب علم اٹھتا ہے تو ایک علم عزا خانے میں نصب رہتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ شب عاشور درگاہ میں شہزادہ صاحب کا علم آئے تو اندر بھی ایک علم موجود ہے. اس علم کو اس علم سے ملایا جاتا ہے، مس کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کیوں مس کیا جاتا ہے؟ کس لیے مس کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟
لیکن عزیزوں جب سے قافلہ کربلا کے میدان میں آیا، خیمے دریا کے کنارے سے ہٹے، چونکہ مولا علی نے کہا تھا جناب زینب سے، بیٹی زینب کربلا میں تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی، لہذا جب بھی کربلا کی زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے دہلتی تھی، بی بی زینب اپنی چادر پکڑ لیتی۔ کبھی معلوم ہوا عمر سعد آیا، بی بی نے چادر کو پکڑ لی، کبھی معلوم ہوا شرن ملون آیا، بی بی نے چادر کو پکڑ لی، کبھی پتہ چلا خولی آ گیا، بی بی نے چادر کو پکڑ لیا۔ جب امام حسین نے بہن کا یہ حال دیکھا تو کہا بہن پریشان نہ ہو، کہا بابا نے کہا تھا کہ کربلا میں تمہارے سر سے چادر چھنے گی، کہا بے شک بہن ایسا ضرور ہوگا لیکن ابھی نہیں۔ کہا بھیا میں کیا کروں، جب کوئی رسالہ آتا ہے تو میں سوچتی کہیں کوئی وقت تو نہیں آ گیا جب میرے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ تو امام حسین نے ایک علم سجایا، اور وہ علم بی بی زینب کے خیمے کے دروازے کے سامنے نصب کر دیا اور کہا دیکھو بہن زینب اس علم کو دیکھتی رہنا، جب تک یہ علم سلامت ہے تمہاری چادر سلامت ہے، جب تک یہ علم سلامت تمہاری چادر سلامت۔ اب عزیزو تیسری محرم زینب نے علم کو دیکھا، اطمینان ہوا، چادر سلامت۔ چوتھی محرم کو علم کو دیکھا، اطمینان رہا، چادر سلامت۔ پانچویں محرم کو علم موجود